اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روح لہ الفداء وارواح العالمین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد نقل عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى حيث قال كلمة لا إله إلا الله حسني ومن دخل حسنی امن من عذابی. صلوات پڑھنے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم العالمین. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. اس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے، ہمارے والدین کے، آباء و اجداد کے، دوستوں کے، رشتہ داروں کے، سب مومنین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے. خداوند متعال ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے، ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان کی توجہ ہم سب کو عنایت فرمائے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد. آج کی مجلس برائے ایصال ثواب سید اعجاز حسین جعفری بیگم، سید محمد علی، سید شوکت علی، سید محمود علی، فردوس جہان، شمیم اختر، ان حضرات کے ایصال ثواب کے لیے ہے اور ان کے علاوہ تمام مرحومین مومنین و مومنات، اس خانوادے کے دیگر مرحومین، علماء کرام، مراجع اعظام، شہداء، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مرحومین کو شب جمعہ ہے، اپنے مرحومین کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یکن له کفوا احد. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. عزیزان، میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند متعال نے ہمیں نہایت پاک اور پاکیزہ خلق کیا تھا اور فطرت توحید پہ خلق کیا تھا، اور خداوند متعال نے جو بھی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اسے یہی پاکیزہ فطرت جس میں توحید رکھی ہوئی ہوتی ہے، اسی پاکیزہ فطرت پہ خداوند متعال خلق کرتا ہے. چاہے وہ بچہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو، چاہے کسی اور گھرانے میں پیدا ہو، غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو، سب کے سب توحید پہ پیدا ہوتے ہیں. خداوند متعال نے توحید، نبوت، ولایت و امامت، معاد، یہ سب کا سب ہمارے وجود میں رکھا ہوا ہے. بعض لوگ حتیٰ قائل ہیں کہ قرآن خدا نے ہمارے وجود میں رکھا ہوتا ہے. اتنی پاک اور پاکیزہ فطرت ہوتی ہے جہاں حقیقت توحید ہوتی ہے. بعض لوگ قائل ہیں کہ قرآن بھی رکھا ہوتا ہے خداوند متعال نے ہمارے وجود میں. بہرحال اس پہ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ابھی بھی ماہ رمضان میں ایک پروگرام لگا ہوا تھا ایران میں، محفل کے نام سے، قرآن سے متعلق وہ پروگرام ہے. اس میں ایک ایسا بچہ آیا
جو پیدائشی نہ سن سکتا تھا نہ بول سکتا تھا، لیکن بڑا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اس نے کہیں قرآن نہیں سنا تھا، وہ تو سن نہیں سکتا تھا، گونگا بہرا تھا پیدائشی. بہرحال بعض لوگ یہاں سے یہ استفادہ کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے قرآن بھی ہمارے وجود میں رکھا ہوتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ بہرحال توحید سے متعلق روایات موجود ہیں. بعض قرآنی آیات دیکھیں تو وہ بھی بتاتی ہیں کہ خداوند متعال نے ہمارے اندر اور بھی علوم رکھے ہوئے ہیں. مثلا معاد کا خداوند متعال نے ہمیں علم دیا ہے، قیامت ہے اس کا علم خداوند متعال نے ہمارے وجود میں رکھا ہوا ہے. قرآن کی آیت کہتی ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. اکثر لوگ ظاہر حیات دنیا میں سے تھوڑے سے کا علم رکھتے ہیں، سارے کا سارا علم تو کسی کے پاس نہیں ہے. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. خدا نے کہا ظاہر حیات دنیا کا تھوڑا سا علم ہے، لیکن آخرت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم عن الآخرۃ ہم جاہلون، یہ آخرت سے جاہل ہیں، یہ نہیں کہا آخرت سے غافل ہیں. غفلت وہاں ہوتی ہے جہاں علم ہو، توجہ نہ ہو. غفلت یعنی توجہ کا نہ ہونا، نہ یہ کہ جہالت کا ہونا، علم کا نہ ہونا. علم کے نہ ہونے کو غفلت نہیں کہتے. علم ہوتا ہے اور توجہ نہیں ہوتی تو اسے غفلت کہتے ہیں. تو آخرت کا علم بھی خداوند متعال نے ہمارے وجود میں رکھا ہے. یہ آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے. بہرحال اور بھی معانی ہیں اس آیت کے. اس سے پچھلی آیت کہتی ہے وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خدا کا وعدہ اور خدا اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائے ہیں، انہیں علم نہیں ہے. اکثر لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے خداوند متعال اپنے وعدوں کو پورا کرے گا. یعنی خدا نے وعدہ کیا، مثلا جوانوں کو کہا کہ آپ شادی کریں، خدا نے مومنین سے کہا شادی کریں تو خداوند متعال رزق میں برکت دے گا، رزق میں اضافہ کرے گا. لیکن بہرحال اس پہ یقین نہیں آتا ہے بہت سے اوقات میں. من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ. کون ہے جو خداوند متعال کو قرضہ حسنہ دے، خدا اس کے لیے اس قرضے کو ڈبل کر کے واپس کر دے. یہ خدا نے کہا ہے میں ایسا کروں گا، لیکن بہت سے اوقات میں ہمیں یقین نہیں آتا. راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ واپس آ جائے گا. یا مثلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جب ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہے کہ وہ پیسہ خود واپس آ جائے گا، لیکن بہت سے اوقات میں اس کا یقین تو نہیں ہوتا. ایک امیر آدمی ہو، کوئی بہت زیادہ پیسے والا ہو، وہ ہم سے کہیں پر ادھار مانگ لے اور ہم اسے ادھار دیں تو دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ میرا پیسہ کھا نہیں جائے گا. لیکن خدا ہم سے ادھار مانگے تو ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ واپس بھی کرے گا یا نہیں کرے گا. خدا کے وعدوں پر یقین کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ اگر اٹھا کے دیکھیں سید حسن نصر اللہ، شہید سید حسن نصر اللہ کی تقاریر، رہبر معظم کی تقاریر آپ کو جا بجا ملے گا. ہر تقریر میں کہہ رہے ہوتے ہیں خدا نے وعدہ کیا ہے ایسا ہی ہوگا، خدا نے وعدہ کیا ہے ایسا ہی ہوگا، خدا نے وعدہ کیا ہے ایسا ہی ہوگا. نہایت قوی ایمان چاہیے اس بات کے لیے کہ ہم خدا کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہوں، خدا کے وعدوں کو قبول کرتے ہوں، اس میں شک نہ کرتے ہوں. ہم بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اور پورا نہیں کرتے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں وعدوں سے ایمان اٹھ جاتا ہے. بچوں کی تربیت میں امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ آپ جب بھی بچوں سے کوئی وعدہ کریں تو پورا کریں. اول تو کوئی بڑی چیز کا وعدہ نہ کریں، وہ اس چیز کا وعدہ کریں جو آپ پورا کر سکتے ہوں، اور جب وعدہ کریں تو اسے پورا کریں. کیوں؟ ایک چھوٹا سا بچہ آپ کو دیکھے گا کہ آپ وعدے اپنے پورے کرتے ہیں تو یقین کر لے گا کہ خدا اپنے وعدوں کو پورا کرے گا. جب وہ دیکھے گا انسان ایسے ہیں کہ وعدہ پورا کریں تو پورا کرتے ہیں تو یقین ہو جائے گا کہ ہو ہی نہیں سکتا خدا اپنے وعدے پورے نہ کرے. اگر ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے بچوں کی تربیت میں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام. ایسی چیز کا وعدہ نہ کریں جو پورا نہ کر سکتے ہوں،
اور پھر اگر وعدہ کیا ہے تو اسی کی کوشش کریں کہ پورا کیا جائے۔ بہرحال خداوند متعال کہہ رہے وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ۔ ہمارے استاد چند دنوں پہلے ایک بات کہہ رہے تھے، میری توجہ نہیں تھی اس بات کی طرف۔ بہت سی باتیں خداوند متعال جب ہم سے کرتا ہے تو کلام میں تاکید پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ خداوند متعال جنت کے عوض میں مومنین کا مال اور ان کی جسم، ان کے نفوس خریدے گا، یا خریدتا ہے، یا خریدے ہیں اس نے۔ خوب آپ کبھی غور کیجئے، ایسے جیسے انسان کو یقین نہ آ رہا ہو خدا کو کلام میں تاکید پیدا کرنی پڑ رہی ہو۔ دیکھیے کب انسان کسی کی بات کا یقین نہیں کرتا، جب اس پہ اعتماد نہیں کر رہا، اور پھر اس کو اس وقت کلام میں تاکید پیدا کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے عجیب نہیں ہے کہ خدا کو ہم سے بات کرتے ہوئے کلام میں تاکید پیدا کرنی پڑے ہیں، ایسے جیسے ہم اس کی باتوں پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، یقین نہیں کر رہے ہیں، اس کو تاکید لانا پڑی کہ نہیں کچھ اور نہیں کروں گا، ایسے ہی کروں گا میں۔ بہرحال یہ ان کی ایک قرأت تھی۔ تو خداوند متعال اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ یقین نہیں کرتے ہیں، انہیں علم نہیں ہے۔ اس کے فوراً بعد کہا یعلمون، پہلے کہہ رہے تھے کہ لا یعلمون، اب خدا کہتا ہے یعلمون، انہیں علم ہے کس چیز کا؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ظاہر حیات دنیا کو جانتے ہیں، لیکن سارے کا سارا ظاہر نہیں، یعنی کہ یعلمون ظاہر الحیات الدنیا کا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، حیات دنیاوی میں سے تھوڑے سے کے ظاہر کو جانتے ہیں، تھوڑے سے کے ظاہر کو۔ کوئی کہہ سکتا ہے اس دنیا میں کہ مجھے پوری دنیا کا ظاہر معلوم ہے؟ ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ انسانی جسم سے متعلق جو میڈیکل سائنسز کو علم ہے وہ ادعا کرتے ہیں فقط 5% کا، 5% کا، کہ ہمیں 5% کا علم ہے، 95% ہمیں نہیں معلوم ہے۔ بعض اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے میں نے اس کو نقل کیا تھا، انہوں نے کہا 5% کا بھی علم نہیں ہے ہمیں۔ حالانکہ یہ ایک چیز ہے ظاہر دنیا میں سے، ایک چیز ہے انسان، اس کو بھی پورے کا پورا نہیں کوئی جانتا ہے۔ کچھ جانوروں کو، حشرات کو، پرندوں کو، زمین کو، آؤٹر سپیس کو کون جانتا ہے؟ ہمیں کیا پتا؟ ابھی کوشش ہی کر رہے ہیں نا کہ بھئی مارس پہ کیا چیز ہے، کیا نہیں ہے، کیسا ہے مارس، وہاں اس کی زمین میں کیا خصوصیات ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ یہ سارے کا سارا، یہ جتنی وسیع کائنات ہے، یہ ساری کی ساری ظاہر حیات دنیا ہے، یہ باطن تو نہیں ہے، یہ باطن نہیں ہے۔ ہاں آیت یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ ظاہر ہے ایک اور ایک باطن ہے۔ جب قرآن میں یہ کہا خدا نے کہ یہ لوگ فقط ظاہر حیات دنیا کا تھوڑا سا علم رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کا ایک باطن ہونا چاہیے۔ اگر وہ باطن نہ ہوتا تو کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کو فقط ظاہر کا علم ہے؟ باطن ہے تو ظاہر کا علم کہہ رہے نا۔ اگر باطن ہوتا ہی نہ تو کیسے کہا جاتا کہ آپ کو فقط ظاہر کا علم ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک باطن ہے اس دنیاوی زندگی کا، ایک باطن ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں، انہیں باطن نہیں معلوم ہے، انہیں ظاہری دنیا میں سے بھی تھوڑے سے کا علم ہے۔ یہاں سے دو اور باتیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ پہلے کہا تھا اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ ایسے ہیں جنہیں علم نہیں ہے، اور یعلمون وہی اکثر لوگ، ضمیر اسی اکثر لوگوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اکثر لوگ دنیاوی زندگی میں سے تھوڑے سے کا علم رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے ہیں جو فقط ظاہر کا علم نہیں رکھتے، باطن کا علم بھی رکھتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں ظاہر میں سے تھوڑے سے کا علم نہیں ہے، ظاہری پوری کائنات کا علم ہے، ذرہ ذرہ ان کے سامنے آیا ہے۔ یہ کہنا ہی غلط تھا کہ اکثر لوگ، اگر تھوڑے سے لوگ ایسے نہ ہوتے جن کے پاس سارا علم ہے تو کیوں کہا جاتا اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تھوڑا سا علم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن کے پاس تھوڑا سا علم نہیں ہے، ان کے پاس سارا علم ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ کسی نے جناب امیر علیہ السلام سے کہا کہ جب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ سوچ کے جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟
فوراً سے جواب کیوں دے دیتے ہیں؟ مولا نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ اس نے کہا 5 انگلیاں ہیں۔ مولا نے کہا تم نے سوچے بغیر جواب کیوں دیا؟ اس نے کہا یہ ہاتھ میرے سامنے رہتا ہے۔ مولا نے کہا جس طرح یہ ہاتھ تمہارے سامنے رہتا ہے یہ کائنات علی کے سامنے رہتی ہے۔ ہر چیز کا علم ہے مولا کو، ہر چیز کا علم ہے، ذرے ذرے کا علم ہے، نہ فقط ظاہر حیات دنیا کا، باطن کا علم بھی ہے، نہ فقط ظاہر کا، باطن کا۔ مثلا اس عالم کا باطن عالم برزخ ہے، اس کا سارا علم ہے، اس کا باطن عالم عقل ہے، اس کا سارا علم ہے، اس کا باطن ممکن ہے عالم نور ہو، اس کا سارا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ یہ جو ہماری ارواح ہیں ان کا تعلق عالم باطن سے ہے، عالم ظاہر عالم خلق سے نہیں ہے۔ 2 قسم کے عالم ہیں، ایک عالم امر اور ایک عالم خلق۔ یہ جو عالم خلق ہے اس سے ہمارے جسموں کا تعلق ہے، یہی جو دنیا ہے جس میں ابھی ہمارے اجسام موجود ہیں، یہ ابدان موجود ہیں۔ ایک ہے ہماری روح، اس کا تعلق عالم امر سے ہے، اس سارے کا سارا علم ہے انہیں۔ ہماری نیتیں وہ ان پہ بھی مطلع ہیں، حتیٰ ہمارے خواب وہ ان پہ بھی مطلع ہیں۔ ایک شخص بنام قرضی جو مجھے یاد ہے، وہ ایک مرتبہ حج پہ گیا اور حج کے بعد آیا واپس، تو ایک مرتبہ رات کو خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک مسجد میں گیا ہے، مسجد میں گیا ہے اور دیکھا کہ وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، اللہم صلی وہ تشریف فرما ہیں، اور ان کے سامنے ایک طبق ہے، ایک ٹرے ہے، ایک ڈش ہے، اس میں کھجوریں رکھی۔ یہ پاس گیا، حضور خاص طرح سے اس سے ملاقات ہوئی، ملاطفت ہوئی، اور پھر حضور سے اس نے طلب کیا کہ مولا مجھے کچھ عطا کریں، تو حضور نے ایک مٹھی کھجور اس کو عطا کی۔ اب اس نے جو گنی تو دیکھا 18 ہیں۔ یہ بیدار ہو گیا تو اس نے کہا، اس خواب کی تفسیر خود سے اس طرح سے سوچی کہ میری زندگی میں 18 سال رہ گئے ہیں، 18 سال بعد میں مر جاؤں گا۔ یہ اس نے خواب دیکھ لیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد گیا تو دیکھا ایک شہر میں ایک مسجد میں لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، آنا جانا ہے۔ اب جو یہ داخل ہوا تو دیکھا امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام تشریف فرما ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل وہی ہیئت ہے جو رسول کی اس نے خواب میں دیکھی تھی، اسی طرح سے تشریف فرما ہے، اور سامنے اسی طرح کھجوریں رکھی ہیں۔ اور یہ پاس گیا اور جا کے مولا سے ملاقات ہوئی، تو اس کے بعد کہا کہ مولا مجھے کچھ عطا کریں، تو مولا نے مٹھی بھر کے کھجوریں اسے دیں۔ اب جو اس نے گنی تو 18 تھی۔ اس نے کہا مولا کچھ کھجوریں اور دے دیں۔ مولا نے کہا اگر رسول نے تمہیں خواب میں اور دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا، میں بھی دے دیتا۔ یہ ہمارے خوابوں پہ مطلع ہے۔ خواب ایک حقیقت ہے، خواب کوئی ایسے نہیں کہ غیر حقیقی کوئی چیز ہے، تو جو کچھ حقیقت ہے وہ سب ان کو علم ہے اس کا۔ ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بہرحال بہت سی چیزوں کا ہمیں خداوند متعال نے ہماری فطرتوں میں علم رکھا ہے، بہت سی چیزوں کا۔ مثلا یہی جو قانون علت و معلول ہے، ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، فلسفے میں، خداوند متعال نے اس کا علم ہمارے وجود میں رکھا ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی کے بقول چھوٹا سا بچہ، 2 سال کا بھی بچہ ہو، وہ کھیل رہا ہوگا اپنے کھلونوں سے، ایک دم سے بڑی سی آواز آئے، دھڑام کر کے کوئی آواز آئی، تو وہ ادھر ادھر منہ کرے گا، دیکھے گا یہ آواز کہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کو بھی پتا ہے کہ اس آواز کا کوئی سبب ہے، کوئی علت ہے۔ آپ اس سے جا کے پوچھئے کہ آپ کو پتا ہے کہ علت کیا ہوتی ہے، معلول کیا ہوتا ہے، اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ وہ جو بحث فلسفے میں ہے آپ کو اس کا علم ہے؟ وہ نہیں، اس کو ان اصطلاحات کا علم نہیں ہے، لیکن خداوند متعال نے اس کی فطرت میں یہ علم رکھا ہے کہ بے سبب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، لہٰذا وہ ڈھونڈ رہا ہے اس کے سبب کو، اسے بھی سمجھ میں آتی ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی اس طرح سے فرما رہے تھے، ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو خداوند متعال نے بہت سے معارف ہمارے وجود میں رکھے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ نبوت بھی رکھی ہے اور امامت بھی رکھی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے
کہ ہم لوگ بڑے ہوتے ہوتے انہی معارف پہ ایک غبار سا آ جاتا ہے. خود اس بچے کا اس میں قصور نہیں ہوتا ہے، جس ماحول میں وہ پل پڑ رہا تھا اس ماحول کا قصور تھا. بہرحال دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کل کو بچے سمجھیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کر دیا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں میں کوئی کہنا چاہ رہا ہوں. جتنی ان کے پاس فرصت تھی، توانائی تھی، انہوں نے مہربانی کی ہے اور ہماری پرورش کی ہے. بہت سی اچھی چیزیں انہوں نے دی ہیں، جو نہ دیتے تو آج ہم یہاں نہ ہوتے. یہی مجلس میں جانے کا ایک طور طریقہ انہوں نے سکھایا ہے. یا حسین کہنا انہوں نے سکھایا ہے، یا علی کہنا انہوں نے سکھایا ہے. خدا کی اور اہل بیت کی محبت ان لوگوں نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. تو لیکن غلطیاں تو ہوتی ہیں، سب سے ہوتی ہیں. تو بہرحال بچہ بھی انہی وجوہات کی وجہ سے بہرحال بڑا ہوتے ہوتے کچھ نہ کچھ اس فطرت پہ غبار آ جاتا ہے. پھر اگر اسے ہوش آ جائے، اس بچے کو 14-15 سال کا ہو گیا اور اس کو دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ میں اسی جگہ پر واپس پہنچ جاؤں جہاں پر مجھے پیدا کیا گیا تھا، پاک اور پاکیزہ فطرت پہ، تو خداوند متعال کی طرف سے اس سے بات ہوتی ہے، خدا اس سے خطاب کرتا ہے. بعض علماء قائل تھے کہ جب انسان بلوغ تک پہنچتا ہے، بچہ یا بچی بلوغ تک پہنچتا ہے، تو اس دن جشن منانا چاہیے کہ ابھی سے پہلے خدا مجھ سے باتیں نہیں کر رہا تھا، اب مجھ سے باتیں کر رہا ہے. اب مجھے کہہ رہا ہے فلاں کام کرو، فلاں نہ کرو. اس سے پہلے تک مجھ سے نہیں یہ باتیں کر رہا تھا، چونکہ بالغ ہی نہیں ہوا تھا تو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی، تو خدا بات ہی نہیں کر رہا تھا. ایسا نہیں اسے سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پر ایک بوجھ آ گیا ہے کندھوں پر، نہیں، اس میں تو ایک عزت محسوس کرنی چاہیے کہ مجھ سے پہلے باتیں نہیں کر رہا تھا، اب مجھ سے بات کر رہا ہے. معمولی بات ہے خدا انسان سے بات کرے. بہرحال انسان سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے اگر تم نے اسی نقطے پر واپس جانا ہو تو یہ طریقہ ہے. عبادت مختلف ہمیں کہتا ہے کہ تمام تر عبادتوں کا ہنر یہ ہے کہ وہ ہمیں اسی بچے کی طرح سے، جس طرح سے وہ بچہ دنیا و ما فیہا سے کٹا ہوا تھا، اسی طرح سے ہمیں دنیا و ما فیہا سے کاٹتی ہیں، خداوند متعال سے جوڑتی ہیں. خدا سے جڑنا پاکیزگی ہے عزیزان. جو ہم کہتے ہیں کہ عبادتیں انسان میں طہارت ایجاد کرتی ہیں، مجھے اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ خود خدا سے جڑنا پاکیزگی ہے. جتنی دیر میرا دل خدا سے جڑا ہوتا ہے یہ پاکیزہ ہوتا ہے، پاکیزگی کے حالت میں ہوتا ہے، وہ غبار ہٹ رہا ہوتا ہے. جتنی دیر میری خدا کی طرف توجہ رہتی ہے، اور بعض اوقات یہ توجہ معمولی سی ہوتی ہے، بعض اوقات شدید اور عمیق ہو جاتی ہے، تو جتنی دیر میں خدا کی یاد میں رہوں اور جتنی شدت سے خدا کی یاد میں رہوں، ایک ہی درجے کی نہیں ہوتی ہے یہ یاد خدا. ایک ہی درجے سے انسان خداوند متعال سے متصل نہیں ہوتا. بعض لوگ شدید حالت میں متوجہ ہو جاتے ہیں خدا کی طرف. میں نے کل عرض کیا تھا مثلا اپنے ہی جسم کی طرف ان کی توجہ بالکل کم ہو جائے گی، اور بعض لوگ ایسے ہیں جیسے خداوند متعال سے متوجہ اس کی طرف متوجہ ہیں، لیکن ابھی بھی ماحول کا انہیں ادراک ہے، اپنے ہی جسم کا بھی ادراک ہے. تو اس کے بھی مختلف لیولز ہیں، ایک ہی لیول پہ نہیں انسان خداوند متعال سے متصل ہوتا. لیکن ہمارے استاد فرما رہے تھے اتنی رقیق ہوتی ہے یہ حالت خدا سے متصل ہونے کی کہ لمحے بھر کے لیے غیر خدا کی طرف توجہ ہو یہ حالت ختم ہو جاتی ہے. ذرہ برابر کسی اور چیز کے بارے میں سوچیں یہ حالت ختم ہو جاتی ہے. یاد خدا بھی اسی طرح سے ہے، یاد اہل بیت بھی اسی طرح سے ہے، یاد امام زمان علیہ السلام بھی اسی طرح سے ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. ایک متدین انسان ہے، اس کی ایک دکان ہے، وہاں پر کافور وغیرہ بیچتا ہے، صابن وغیرہ کچھ اس طرح کی چیزیں بیچتا ہے. اتنے میں دیکھتا ہے کہ دو لوگ آئے ہیں جو عام لوگوں کی طرح سے نہیں ہیں، ان کی ہیئت متدین لوگوں والی ہے بہت زیادہ. یہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں، ان سے پوچھتا ہے، وہ خریداری کے لیے آئے ہیں، ان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگوں کا تعلق امام سے ہے؟ جب بہت زیادہ اصرار کرتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں ہمیں امام نے بھیجا ہے یہ تمہارے سے یہ فلاں چیز خریدنے، غالباً کافور خرید رہے تھے، یہ خریدنے کے لیے بھیجا ہے. اور پھر وہ جب خرید رہے ہوتے ہیں تو یہ اصرار کرتا ہے کہ مجھے مولا کے پاس لے جاؤ.
وہ لوگ پہلے قبول نہیں کرتے، بعد میں قبول کر لیتے ہیں اس شرط پہ کہ ہم تمہیں دور روک دیں گے اور پھر مولا تک جائیں گے اور مولا سے اجازت لیں گے، اگر انہوں نے اجازت دی تو ہم تمہیں اندر بلا لیں گے، مولا سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ لوگ سارے چل پڑتے ہیں اور اتنے میں ایک جگہ آتی ہے جہاں پر پانی ہے، نہر یا دریا کوئی چیز ہے۔ یہ دونوں اسے ایک ذکر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ذکر پڑھو اور ہمارے پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ یہ وہ ذکر پڑتا ہے اور پانی کے اوپر چل رہا ہے، اتنی میں بارش آ جاتی ہے۔ جب بارش آتی ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں تو صابن چھت پہ چھوڑ کے آیا تھا خشک ہونے کے لیے، اب جو بارش آ گئی ہے تو یہ صابن پگھل جائے گا اور بہہ جائے گا۔ اب یہ سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں پانی کے اندر جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں بزرگ متوجہ ہوتے ہیں تو اسے فوراً کہتے ہیں استغفار کرو اور دوبارہ فلاں ذکر کہو۔ یہ استغفار کرتا ہے اور ذکر کہتا ہے اور اس پہ سے چلتا ہوا عبور کر جاتا ہے۔ اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں مولا تشریف فرما ہے۔ یہ اسے کہتے ہیں یہاں کھڑے رہو اور جب ہم کہیں گے تو تم آ جانا۔ یہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ دونوں لوگ، وہ دونوں ہستیاں، وہ دونوں شخص وارد ہو جاتے ہیں مولا کے پاس۔ اتنے میں یہ آواز سنتا ہے ردوہ فإنہ رجل صابونی، اسے واپس بھیج دو، وہ انسان صابونی ہے، اس کے ذہن میں صابن ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس وقت امام کے پاس جا رہا ہے پوری توجہ امام کی طرف ہو، نہ کہ اس صابن کی طرف جو چھت پہ بچھا کے آیا تھا۔ اپنے آپ کو پوری طور سے وہ امام کے لیے خالص کر چکا ہو، امام اسے قبول کر لیں گے۔ ابھی غیبت کا زمانہ ہے، اگر کوئی شخص امام تک جانا چاہتا ہے تو اس کا پورا وجود یاد امام سے بھر جانا چاہیے، پورا وجود یاد امام سے بھر جائے تو امام اسے قبول کر لیں گے، تشرف عطا کریں گے۔ لیکن اگر دل میں مختلف چیزیں ہوں کائنات کی، یہی دنیا مادی کی، تو پھر ہمارا بھی حال وہی ہوگا جو اس صابن والے کا ہوا تھا۔ کیسے ہم لوگ پہنچ سکیں گے؟ انسان اگر اپنے آپ کو یاد خدا میں غرق کر لے تو خدا سے جڑا رہے گا، یاد امام میں غرق کر لے تو امام سے۔ لمحہ بھر کے لیے کوئی چیز اور ذہن میں آئی تو وہ تعلق، وہ کنیکشن ٹوٹ جائے گا۔ آپ اپنی طرف توجہ کریں، آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے۔ جس وقت آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے مصائب پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پوری توجہ امام کی طرف ہو جاتی ہے۔ جو پریشانیاں تھیں وہ ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی، جو خوشیاں تھیں وہ بھی ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی۔ بچے کس حال میں ہیں، بیگم کس حال میں ہیں، گھر کس حال میں ہے، گاڑی کس حال میں ہے، کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، بھوک لگی ہے یا نہیں لگی، کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہوتی۔ حتیٰ اگر اس لمحے میں جب آپ شدت سے گریہ کر رہے ہیں، اگر آپ کو کھانا لا کے دے دیا جائے کہ یہ کھا لیں تو آپ کا دل ہی نہیں کرے گا، وہی مرغوب غذا جو پہلے اچھی لگتی تھی ابھی اچھی نہیں لگ رہی ہوگی۔ لیکن آپ اپنی ہی طرف توجہ کریں تو شدت سے ابھی گریہ کر رہے تھے اور 2 منٹ بعد بالکل ایسے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، دنیا کی طرف توجہ دوبارہ ہو گئی ہے۔ پہلے کٹے ہوئے تھے ہر چیز سے، لیکن اب خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اب وہی ساری باتیں۔ کبھی سوچیں مجلس میں بیٹھے ہوئے گناہ کا خیال کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ پوری توجہ اس طرف ہوئی ہوئی ہے، گناہ کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو پھر اسی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات خدا نہ کرے کسی کی توجہ۔ تو ہمارے استاد کہہ رہے تھے کہ یہ حالت جو ہمیں توجہ کی، کنیکشن کی حاصل ہوتی ہے، یہ شدید سے شدید در ہو سکتی ہے نا۔ یہ حالت ہمارے استاد کہہ رہے تھے اپنے آپ سے آپ کو ہاتھ سے نہیں دینی چاہیے، خود سے نہ اسے ہاتھ سے دیں۔ جتنی دیر اسے محفوظ رکھ سکتے ہو اسے محفوظ رکھیں۔ یعنی یاد امام حسین علیہ السلام میں آئے، گریہ کر رہے ہیں تو اب جتنی دیر اسی حالت میں رہ سکتے ہیں رہیے۔ یہاں سے نکل رہے ہوں، باہر سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں، آپ کے دل میں یاد امام ہو، جتنی دیر رکھ سکیں۔ نماز میں یہ حالت حاصل ہو جائے خداوند متعال سے تعلق کی، تو آیت اللہ بہجت نے کہا خود سے نہ توڑیں اس حالت کو، خود سے نہ اپنے ہاتھ سے دیں۔ اگر ٹوٹ جائے تو کوشش کرے دوبارہ حاصل ہو جائے، جب ہو جائے حاصل تو پھر دوبارہ اسے ٹوٹنے نہ دیں۔
بار بار اس طرح کی پریکٹس کریں. لیکن بات یہ ہے کہ اتنی رقیق ہے یہ حالت کہ لمحے بھر کے لیے توجہ کہیں اور کریں، یہ تبدیل ہو جائے گی، یہ حالت نہیں رہے گی، یہ حالت نہیں رہے گی. تو بہرحال ہم لوگ اس دنیا کی طرف اس طرح سے متوجہ ہو جاتے ہیں. وہ چھوٹا سا بچہ بھی جو اس دنیا میں آتا ہے شدت سے یاد خدا میں مبتلا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا تعلق ٹوٹتا ہے دنیا سے، خدا سے، اور آہستہ آہستہ اس کا تعلق جڑتا ہے دنیا سے. پھر اتنا زیادہ شدید جڑ جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد خدا کی طرف توجہ کرنا مشکل ہو جاتی ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام. بہرحال یہ جو کام ہے کہ خدا کی طرف وہ بچہ متوجہ تھا، میں نے عرض کیا کہ یہ توجہ اس پاکیزگی کی وجہ سے ہے جو وہ لے کر آیا ہے، دنیا کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اولیاء خدا یہی کام کرتے ہیں، اپنے دل سے آہستہ آہستہ کر کے دنیا کی توجہ کم کرتے ہیں. جتنی توجہ کم ہو جاتی ہے خدا سے اتنی توجہ بڑھ جاتی ہے، جڑ جاتی ہے. توجہ کا کم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کل سے اپنے بچوں کا، اپنی بیگم کا، اپنے کاموں کا آپ خیال نہ رکھیں. نہیں، توجہ کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آج اپنی خاطر سارے کام کرتے ہیں تو آئندہ سے خدا کی خاطر یہ سارے کام کریں. یعنی خدا کی طرف توجہ ہو کوئی بھی کام کرتے وقت. ہم اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ چیز جس میں خدا کی طرف توجہ ہونی تھی اس میں بھی خدا کی طرف توجہ نہیں کر پاتے. وہی نماز میں عرض کر رہا تھا، یہ ساری کی ساری عبادتیں ان کا ایک ہنر یہ ہے کہ ہمیں خدا سے جوڑیں. یہ ساری عبادتیں اس لیے بنی ہیں. اگر نہ ہوتا نا یہ تو بہرحال اس کا کیا اثر تھا مجھے نہیں معلوم ہے. کوئی بھی عبادت ہمارے جسم پہ اثر ایجاد کرنے کے لیے نہیں بنائی ہے خدا نے. اس لیے نہیں عبادتیں بنائی ہیں کہ ہمارا جسم بہت اچھا رہے، اس لیے عبادتیں بنائی ہیں کہ ہماری روح خداوند متعال سے جڑے، یہ اس کی طہارت ہے. نماز کیوں بنائی؟ اقیم الصلاۃ لذکری، میری نماز قائم کرو. کس لیے؟ لذکری، میری یاد میں رہنے کے لیے. آپ جو مرضی عبادت اٹھا کے دیکھ لیں اس میں یہ چیز پوشیدہ ہے کہ وہ عبادت ہمیں دنیا سے کاٹتی ہے، دنیا و ما فیہا سے کاٹتی ہے اور خدا سے جوڑتی ہے. حج اسی طرح سے ہے، روزہ اسی طرح سے ہے. وہ عبادت جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ وہ فقط جسم نے کرنی تھی، وہ بھی جسم نے نہیں کرنی ہوتی ہے عبادت. اصل میں روزہ جسم کا کام نہیں ہے. اگر اس کا روح پہ کوئی اثر نہ ہو رہا ہوتا، مجھ پر کوئی اثر نہ ہو رہا ہوتا تو کیا فائدہ ہوتا؟ خداوند متعال مجھے بھوکا رہنے سے کیا لینا چاہتا تھا؟ اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا. حقیقت میں بھوکا رہنے کا بھی ایک اثر ہے جو میری روح پہ ہوتا ہے، پیاسا رہنے کا بھی ایک اثر ہے جو میری روح پہ ہوتا ہے. روایات میں آیا ہے کہ کوئی اگر خداوند متعال کی زیارت کرنا چاہتا ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے. ایسے ہی نہیں، خود سے نہیں رکھنے چاہیے. مستحب روزہ مثلا ہر 2-3 دن بعد رکھ لیجئے. اس طرح سے نہیں ہو کہ مثلا ضعف پیدا ہو جائے. ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مربی کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو بتائے کہ کتنا روزہ رکھیں کتنا نہ رکھیں. خود سے نہیں انسان نے اس طرح سے کرنا ہوتا. بہرحال اس روزے کا فائدہ ہے، اور وہ بھی جسے میں سمجھتا ہوں کہ فقط و فقط جسم کو فائدہ ہو رہا ہے یا جسم نے روزہ رکھا ہے، حقیقت میں وہ جسم کا نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ ہے عوام کا روزہ، بھوکا اور پیاسا رہنے والا. ایک ہے روزہ خاص کا، خواص کا. وہاں پر فقط ہمارا شکم، پیٹ یا وہی 9 مفطرات، ان سے نہیں اپنے آپ کو روکنا ہوتا. وہاں آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے، کان کا روزہ ہوتا ہے، زبان کا روزہ ہوتا ہے، جلد کا روزہ ہوتا ہے. یعنی آنکھوں سے میں حرام انجام نہ دوں تو روزے دار ہوں، زبان سے میں حرام انجام نہ دوں تو روزے دار ہوں. ایک عورت اپنی خادمہ کو گالیاں دے رہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ، اس کو کھانا دو، یہ افطار کرے. اس نے کہا نہیں مولا میں روزے سے ہوں. کہا نہیں، یہ کس طرح کا روزہ ہے جس میں تمہاری زبان گالیاں دے رہی ہے؟ یہ تو روزہ نہیں ہے. تو یہاں پر فقط بھوک و پیاس والا روزہ مد نظر نہیں تھا حضور کے. اگر ایک نامحرم میری بدن کو دیکھ سکتا ہے، ایک خاتون کے جسم کو، اس کے بالوں کو نامحرم دیکھ رہا ہے، تو اس نے فقط بھوک و پیاس والا روزہ رکھا ہوا ہے. اس کے بالوں نے، اس کی جلد نے روزہ نہیں رکھا. روزہ وہ چاہیے جہاں پر میرا پورا جسم روزہ رکھ رہا ہو، فقط شکم نہیں، بھوک اور پیاس والا نہیں، یا ان 9 مفطرات سے نہیں. یہ بھی خواص کا روزہ ہے. اس سے بڑھ کے ایک روزہ ہے،
خداوند متعال، میرا یہ خیال ہے، یا مجھے یہ اس طرح سے سمجھ میں آیا ہے کہ خداوند متعال مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں آرام آرام سے اوپر آؤں، اوپر آتا جاؤں، اور پھر یہ والا روزہ رکھوں جو اخص الخواص کا ہے، جہاں فقط انسان کا جسم روزہ نہیں رکھتا، روح روزہ رکھتی ہے۔ روح کا روزہ یا دل کا روزہ یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں نہ کھاتی پیتی ہو، دل نے تو چیزیں نہیں کھانی ہے، کچھ بھی نہیں کھانا، روح نے کچھ نہیں کھانا ہے، ان چیزوں نو مفترات میں سے کوئی استعمال نہیں کرنی۔ اس کے روزے کا مطلب یہ ہے کہ میری توجہ پوری خدا کی طرف رہتی ہو۔ یہ جو کھانے پینے والا روزہ ہے یہ مغرب کے وقت افطار ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو دل کا روزہ ہے وہ پورے ماہ رمضان میں جاری رہتا ہے۔ وہ رات کے وقت اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے، اس لیے کہ رات خدا سے بات کرنے کا وقت ہے، خصوصاً ماہ رمضان میں، تو وہاں پر بھی وہ روزہ ہے۔ اور رات کے وقت جب اندھیرے میں آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو روح کا اور دل کا روزہ ہے وہ شدید ہو گیا ہوتا ہے۔ یعنی اگر دن میں کسی وقت کسی چیز کی طرف توجہ تھی بھی تو رات کو تنہائی میں جب آپ عبادت کر رہے ہیں تو وہ توجہ بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان، یہ ساری کی ساری عبادتیں کیوں بنائی خدا نے؟ اس لیے کہ ہمیں دنیا سے کٹنے کا ہنر ہم سیکھ لیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، نماز اسی کی پریکٹس ہے، حج اسی کا نام ہے۔ حج پہ آپ جا کے دیکھیے، خداوند متعال کہتا ہے میرے سامنے آؤ گے، احرام باندھ لیا تو اب اپنی طرف نہ دیکھنا، آئینہ نہ دیکھنا۔ آئینہ دیکھنے سے کیا ہو جائے گا مجھے؟ سوچئے، خدا کہہ رہا آئینہ نہ دیکھنا، یعنی خدا چاہتا ہے میں اپنی طرف بھی توجہ نہ کروں۔ اب اگر میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں تو کسی اور چیز کو نہ دیکھوں۔ احرام باندھ لیا ہے، شکار نہ کرنا۔ وہاں جا کے کون شکار کرتا ہے؟ وہاں کوئی شکارگاہ ہے؟ نہیں۔ تو ایک عالم دین کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی وہاں پر کھڑے ہو کے میں فون کر کے کہہ رہا ہوں میری فلاں چیز بیچ دو، فلاں چیز خرید دو، تو شکار ہی کر رہا ہوں، چاہے وہاں پر ہوں اور اپنے ملک میں شکار کر رہا ہوں کہ فلاں چیز۔ کیا چاہ رہا ہے خدا چاہتا ہے میں پوری طرح سے کٹا ہوا ہوں، منقطع ہو جاؤں۔ جب ہر چیز سے کٹ جاؤں گا تو اس سے جڑ جاؤں گا۔ مجھے کہتا ہے مختلف رنگوں کے لباس نہ پہن کے آنا، بے رنگ ہو کے آنا۔ اگر چاہتے ہو کہ صبغت اللہ میں رنگے جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ خدا کے رنگ میں رنگے جاؤ تو وہ رنگ جو تم نے پہلے اوڑھ رکھے تھے وہ اتار دو۔ ساری عبادتیں، خمس کیوں مانگتا ہے؟ خمس کا میں کیوں کہتا ہے خمس دو؟ خدا چاہتا ہے مجھ میں یہ طاقت ایجاد ہو جائے کہ میں اسی پیسے سے کٹنا سیکھوں۔ کیوں کہتا ہے زکوٰۃ دو؟ تاکہ مجھ میں یہ طاقت ایجاد ہو جائے، میں اس سے کٹنا سیکھوں، دنیا کی محبتوں سے اپنے آپ کو بار بار کاٹوں گا تو کیا ہوگا؟ ہم بہرحال وہ جو اقتصادی فائدے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں، میں ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں، وہ جو ثواب و گناہ ہے وہ بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن مجھے ذہن میں آتا ہے خداوند متعال چاہتا ہے کہ میں ہر چیز سے اپنے آپ کو کاٹنے کی پریکٹس کروں، خداوند متعال سے جڑنے کی پریکٹس کروں۔ میں ہر چیز سے اگر بعد میں جڑوں تو خدا کی خاطر جڑوں، خدا کے بغیر نہ کسی چیز سے جڑوں، خدا کے ساتھ جڑوں۔ آپ دیکھیے، خطبہ اٹھائیے امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں، بھیجتے ہیں کسی کو زکوٰۃ لینے کے لیے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب جاؤ گے تو اس سے کہنا کہ اپنی بھیڑ بکریاں 2 حصوں میں تقسیم کر دو خود۔ پہلے کہتے ہیں کہ ہاں جب جاؤ گے نا تو ایسا نہ ہو کہ وہ ڈر جائے کہ دیکھو جی انسپیکٹر صاحب آ گئے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے۔ نہیں، اس طرح کی ہیئت میں نہ جانا، وہ اگر اجازت دیں تو داخل ہونا اس علاقے میں، اور جب داخل ہو جاؤ گے اس سے کہنا کہ وہ جو بھیڑ بکریوں میں زکوٰۃ ہے دینا چاہتے ہو؟ اگر دینا چاہتے ہو تو انہیں 2 حصوں میں تقسیم کرو۔ وہ جب 2 حصوں میں تقسیم کر دیں تو پھر اس کی مرضی کے مطابق ان 2 میں سے ایک حصے کو دوبارہ تقسیم کرو، پھر ان 2 حصوں میں سے ایک کو دوبارہ تقسیم کرو، پھر دوبارہ تقسیم کرو، اس نصاب تک پہنچ جاؤ جو زکوٰۃ میں لینی ہے۔ اب وہ اس نے خود تقسیم کرنی ہے، چاہے موٹی تازی بکریاں وہ تقسیم کر رہا ہو، چاہے پتلی اور کمزور، لیکن مولا نے کہا کہ اسے اجازت دینا وہ یہ کام کرے، اور پھر جب وہ ایک نصاب تک پہنچ جائے تو پھر اس سے پوچھنا اب یہ والی بکریاں تم مجھے دینا چاہتے ہو زکوٰۃ میں؟ اگر وہ کہے نہیں میں نے غلط تقسیم کی تھی اور میں شروع سے شروع کرنا چاہتا ہوں تو دوبارہ شروع سے شروع کر دینا۔ میں سوچ رہا تھا عجیب آقا ہے ہمارا،
کوئی دنیاوی آدمی ہو تو جا کے کہے گا یہ تمہارا ہے ہی نہیں، یہ خدا کا ہے، لاؤ دو، اور وہ لے کر جائے گا اور بیت المال میں جمع کر لے گا اور بیت المال زیادہ ہو جائے گا۔ نہیں عزیزان، ہمارے آقا و مولا بیت المال کو زیادہ کرنے کے لیے زکوٰۃ نہیں لے رہے تھے، اسے بڑا کرنے کے لیے زکوٰۃ مانگ رہے تھے۔ اس میں اتنی جرت ہو جائے کہ یہ اپنی مرضی سے راہ خدا میں مال خدا دے سکے۔ خذ من اموالہم صدقہ، آپ نے تاریخ پڑھ رکھی ہے نا، اس بات پہ جنگ ہوتی رہی ہے کہ کیوں نہیں زکوٰۃ دے رہے۔ علی کو دیکھیں، علی کیا کر رہے ہیں؟ علی کہہ رہے ہیں اپنی مرضی سے زکوٰۃ دے تو لے آنا۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ دیکھیے کس لیے زکوٰۃ لے رہے ہیں؟ تاکہ اس بندے میں صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ راہ خدا میں خدا کا مال دے سکے۔ اس لیے نہیں کہ مال آ جائے ہمارے پاس، اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، اس کے وجود میں تبدیلی ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، خدا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ان کے مال میں سے، مل کے ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فرمایا ان کے مال میں سے صدقہ لو، کیوں؟ تاکہ باقی مال پاک ہو جائے۔ یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، ان کے مال میں سے صدقہ لو، انہیں پاک کر دو۔ میں اپنے مال سے صدقہ دوں گا تو پاکیزگی مجھ میں ایجاد ہوگی۔ وہ مال تو پہلے سے ہی اگر حلال طریقے سے کمایا تھا تو پاک اور پاکیزہ تھا۔ وہ اگر حلال طریقے سے کمایا تھا تو کوئی نجس تھا جسے پاک کرنا ہے؟ نہیں، وہ پہلے سے حلال تھا، پاک اور پاکیزہ تھا۔ اب جب میں اس میں سے خمس دوں گا، زکوٰۃ دوں گا، تو مجھ میں ایک تبدیلی ایجاد ہوگی۔ خداوند متعال مجھے چاہتا ہے کہ میرے دل سے غیر خدا کی محبت نکلے، میں غیر خدا سے اتنا اٹیچ نہ ہو جاؤں۔ جب جب اپنے آپ کو کاٹوں گا تو خداوند متعال کے قریب ہوتا جاؤں گا، جب جب یاد خدا میں رہوں گا۔ اسی لیے وہ جو بحث کر رہا تھا 2-3 دن پہلے، فرض کریں ایک بندہ بہت زیادہ مال خرچ کرتا ہے لیکن خدا کی خاطر نہیں، یعنی اس کے ذہن میں خدا نہیں ہے، تو اب اس میں یہ صلاحیت تو پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنا مال خرچ کر سکتا ہے، لیکن خدائی نہیں ہے یہ رنگ۔ ایسا نہیں ہوا کہ خدائی رنگ آ گیا، خدا کا قرب بھی ملا ہے۔ خدا کا قرب فقط تب ملے گا جب میں ہر چیز سے اپنے آپ کو کاٹوں خدا کی خاطر، اپنے آپ کو خدا سے وصل کرنے کے لیے، خدا سے جڑنے کے لیے ہر چیز کو کاٹوں۔ ایک شخص ہے ہر چیز کا جواب دیتا ہے، ہر چیز کا علم ہے اس کے پاس، اور لوگ سارے امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے کہ مولا دیکھیے، مل کے ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ آتا ہے مولا کے پاس، آتے ہیں لوگ مولا کے پاس کہ وہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ مولا نے کہا اچھا بلاؤ اس کو۔ اس سے پوچھا کیسے تمہارے پاس اس سب چیز کا علم ہے؟ اس نے کہا مولا میرا نفس جس بھی چیز کا کہتا تھا میں اس کی مخالفت کرتا تھا، تو آہستہ آہستہ یہ طاقت مجھ میں ایجاد ہو گئی کہ اب چیزوں کا علم آ گیا ہے مجھے اور میں بتا سکتا ہوں۔ مولا نے کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا وہ بہت دور پہاڑ پر ایک پرندہ ہے، اس کی کوئی ہڈی یا بہرحال کوئی چیز، اس کا انڈا یا کوئی ایسی کوئی چیز ہے، اور میں حیران ہوں کہ آپ کے پاس کیسے ہے۔ پھر مولا نے کہا اچھا اس وجہ سے تھا۔ مولا نے کہا ذرا سوچ کے بتلاؤ تمہارا نفس اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام قبول کر لینا چاہیے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، میرا نفس کہتا ہے اسلام قبول نہ کرو۔ تو مولا نے کہا اب اس کی مخالفت کیوں نہیں کرتے؟ تمہارا نفس کہہ رہا ہے اسلام قبول نہ کرو، تو اب اس کی بھی مخالفت کرو۔ اس نے کہا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لیا تو اب مولا نے کہا ابھی بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوچتا رہا اور حیران اور پریشان ہو کے کہتا ہے مولا سمجھ نہیں آ رہا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔
مولا نے ہاتھ کھولا، کہا دیکھو چابی ہے، شاید چابی تھی مولا کے ہاتھ میں، کہا یہ ہے، کہا لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا، پہلے تو مجھے علم ہو جاتا تھا لیکن ابھی اس بات کا علم کیوں نہیں ہوا؟ کہا اس لیے کہ پہلے تم نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، تمہاری محنت اور ریاضت کا اثر خدا اسی دنیا میں دیتا تھا، اب تمہاری عبادتوں کا اثر آخرت میں ملے گا، یہاں نہیں ملے گا، یہاں نہیں ملے گا۔ تو عزیزان، انسان اپنے ہی نفس کی مخالفت کرتا رہے تو بھی اسے طاقتیں حاصل ہو جائیں گی، لیکن ان پہ خدائی رنگ نہیں ہوگا۔ تو کیسے میں مثلا خدا کی راہ میں پیسہ خرچ کروں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہوں تو پھر بعد میں خواہش کروں کہ اس پہ کوئی خدائی رنگ ہو اور آخرت میں اس کا کوئی اجر ہو؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو صرف وہی قبول ہوگا جو بہرحال خدائی رنگ میں ہو۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ بچہ جو اس دنیا میں ہم سارے آئے تھے نہایت پاک اور پاکیزہ تھے، آہستہ آہستہ اس دنیا سے جڑے ہیں، آہستہ آہستہ اسی دنیا کی محبت کم کرنی ہوگی۔ یہی عبادتیں خدا کی طرف توجہ کے ساتھ، جتنی خدا کی طرف توجہ کے ساتھ انجام دوں گا اتنا اتنا مجھ میں تبدیلی آئے گی، اتنا اتنا مجھ میں طہارت ایجاد ہوگی۔ جب میرا دل پاک اور پاکیزہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خداوند متعال کا نور ہے جو میرے دل پہ چمکے گا، جلوگر ہوگا۔ من اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، جو اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ کر لے گا خداوند متعال کے لیے 40 دن کے لیے، اس کے دل سے، اس کے وجود سے، اس کی روح سے، اس کے جسم پہ، اس کی زبان پہ حکمت کے چشمے جاری ہوں گے۔ طریقہ یہ ہے، وہی چیز جو اس بچے کے پاس تھی وہ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، پوچھا جاتا ہے یہ عبادتیں کیوں ہم لوگ انجام دیں؟ ان عبادتوں کا کام ہے کہ ہمیں پاکیزہ کریں۔ وہ پاکیزہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ پاکیزہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ عبادتوں کے درمیان ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ خدا کی طرف توجہ ہو۔ جتنی خدا کی طرف توجہ بڑھ جائے گی اتنی اتنی پاکیزگی دل کو حاصل ہو جائے گی، ما سوی اللہ سے توجہ کم ہو جائے گی۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ یہ بھی بات عرض کر دوں کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری ہمارے دل کے لیے بنائی ہیں خدا نے۔ عبادتیں ہمارے جسم کے لیے نہیں بنائی ہیں، حقیقت میں ہمارا دل ہے جس کا عبادت میں ہونا ضروری ہے۔ خالی جسم اگر عبادت کرتا رہے تو اس کا اثر بہت تھوڑا ہے۔ خداوند متعال دل کو حالت عبادت میں دیکھنا چاہتا ہے، مجھے حالت عبادت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا میرے جسم سے نہیں کہتا جاؤ نماز پڑھو، خدا مجھ سے کہتا ہے نماز پڑھو، اور چونکہ زندہ ہو تو اس جسم کو ساتھ لے کر آؤ۔ یعنی جب میں نماز پڑھتا ہوں اور قنوت میں کھڑا ہوتا ہوں تو ہونا یہ چاہیے کہ جس وقت میرا جسم قنوت میں ہو میری روح بھی قنوت میں ہو، جس وقت میرا جسم سجدے میں گرا ہوا ہو میری روح بھی سجدے میں گری ہوئی ہو۔ یہ نہ ہو کہ جسم سجدے میں ہے اور روح کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے۔ نہیں عزیزان، حقیقت میں خدا نے دل کو بنایا ہے کہ وہ یاد خدا میں مبتلا ہو۔ آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں امام حسن علیہ السلام وضو کر رہے ہیں اور لرز رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے یہ کون لرز رہا تھا؟ یہ جسم سے پہلے روح تھی جس پہ لرزہ طاری تھا۔ روح ہے جو خداوند متعال کی عظمت کو درک کر رہی ہے تو اب اس پہ لرزہ طاری ہو گیا ہے، اور جب روح اس حالت میں آ گئی تو اس کا اثر جسم پہ آیا ہے۔ یہ جتنے احوال ہیں، یہ جتنی صفات ہیں، خداوند متعال نے یہ ہمارے جسم کی نہیں بنائی ہیں، ہماری روحوں کی بنائی ہیں۔ انشاءاللہ کل اس موضوع کو مزید آگے بڑھاؤں گا، لیکن ابھی اس کے بارے میں سوچئے گا۔ جتنی انسانی صفات ہیں خداوند متعال نے دل کی بنائی ہیں، روح کی بنائی ہیں، جسم کی نہیں بنائی۔ اگر کوئی بہادر ہے تو وہ جسم نہیں ہے۔ کسی کا جسم دیکھا آج تک بہادر ہو؟ روح ہے جو بہادر ہوتی ہے۔ کسی کا جسم دیکھا ہے متقی ہو؟ روح ہے جو متقی ہوتی ہے۔ کسی کا جسم دیکھا ہے جو بزدل ہو؟
نہیں، روح ہے جو بزدل ہوتی ہے۔ اچھائیاں بھی ساری کی ساری روح میں اور دل میں آنی ہیں، برائیاں بھی ساری کی ساری حقیقت کی شکل میں روح میں اور دل میں آنی ہیں۔ اگر یہ دل اسی طرح سے عبادت ہے، یعنی عابد ہونا بھی، جس طرح سے متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، عفیف ہونا، عالم ہونا، بہادر ہونا، یہ ساری کی ساری صفات روح کی ہیں۔ حقیقت میں عابد ہونا بھی روح کی صفت ہے، ذاکر ہونا بھی روح کی صفت ہے۔ لیکن جب تک یہ جسم ہمارے ساتھ نتھی ہے، ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یہ جسم بھی ہم اسی عبادت میں لے کر آتے ہیں۔ خداوند متعال نے فرمایا ہے جب ہم یہاں سے مر جائیں گے، یہاں مر جائیں گے اور برزخ میں چلے جائیں گے، اگر وہاں نماز پڑھ رہے ہوں گے تو اس جسم کے ساتھ نہیں پڑھیں گے جو یہاں پر ہے، اس لیے کہ یہ جسم اب ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن وہ جسم جو عالم برزخ میں ہمارے پاس ہوگا اس کے ساتھ پڑھیں گے، جو وہاں پر ہمارا جسم مثالی ہوگا اس کے ساتھ، اس لیے کہ وہ ہمارے اختیار میں ہوگا اس وقت۔ لیکن کس نے نماز پڑھنی ہے حقیقت میں؟ وہاں پر بھی اگر عبادت انجام دینی ہے تو میں ہوں جس نے عبادت انجام دینی ہے، اور میں ہی وہیں پر غائب ہوتا ہوں۔ عام طور سے ایسے ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو جسم نماز پڑھتا ہے، روح نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی۔ نہیں، جب میری روح عبادت میں مشغول ہو جائے تو نماز ہوئی اور اس کا فائدہ ہے، اور جب روح عبادت میں مشغول نہ ہو تو اس کا فائدہ بہت تھوڑا ہے۔ اگر نہ کہوں کہ اس کا نقصان ہے، فائدہ ہے تو بہت تھوڑا ہے۔ بعض لوگ قائل ہیں نقصان ہے، بعض لوگ قائل ہیں فائدہ نہیں ہوتا اگر فقط جسم نے نماز پڑھی ہے، بلکہ نقصان ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہی دل بہرحال متوجہ رہے۔ خداوند متعال قیامت میں اسی دل کو دیکھے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن امان میں فقط وہ ہوگا جو پاک دل لے کے آیا ہے، ایسا دل جس میں خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ روایت میں ہے قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ الذی لیس فیہ سوی اللہ، لیس فیہ احد غیر اللہ، یا سوی اللہ، اس طرح کی عبارت ہے۔ مفہوم یہ ہے ایسا دل جس میں یاد خدا کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، خداوند متعال کی طرف توجہ ہو۔ جتنی زیادہ یہ یاد خدا اور توجہ خدا کی طرف ہمارے دل میں آتی ہے، اتنا ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ خداوند متعال کی طرف متوجہ رہیں اور قربانیاں برداشت کر سکے۔ اگر نہ ہو یہ عزیزان، نہیں پتہ کیسے انسان قربانی دے پاتا ہے، نہیں دے پاتا قربانی۔ ہم لوگ کیوں بہت سی جگہوں پہ فیل ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ خداوند متعال پہ اعتماد نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی ہے خدا کی طرف۔ آیت اللہ بہجت کا جملہ ہے کہ اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ خداوند متعال ہمارے ساتھ ہے تو ہم کبھی بھی نہیں مضطرب ہوں گے، کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ ہم نہیں، اہل بیت اسی طرح سے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر علیہ السلام کا لاشا دفنایا تو کہا حونا ما نزل بی انہ بعین اللہ، یہ مصیبت اس لیے میرے لیے آسان ہو گئی کہ مجھے پتا تھا خدا دیکھ رہا ہے، توجہ خدا کی طرف تھی۔ میرا دل کہتا ہے کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بھی اسی طرح سے شدت سے یاد خدا میں غرق تھیں تو اس بچے کی قربانی دے پائیں۔ اگر شدت سے یاد خدا میں غرق نہ ہوتی کیسی یہ قربانی دی جا سکتی ہے؟ ائمہ کے دل پہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی قربانی بہت سنگین تھی۔ آپ یہاں سے اس چیز کے بارے میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا۔ مقتل کے جملے ہیں، شاید امام حسین علیہ السلام اس ذبح ہوئے بچے کو اٹھا کے دیکھ رہے تھے غور سے، یا گمسم ہو چکے تھے، تو ایک مرتبہ خدا کو تسلی دینی پڑی۔ خدا نے امام حسین علیہ السلام سے بات کی، کہا دعہ یا حسین فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعَةً فِي الْجَنَّةِ، حسین بچے کو چھوڑ دو، ہم نے جنت میں اس کے لیے دودھ کا انتظام کیا ہے۔ کتنا مشکل ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کو خدا نے تسلی دی ہے، نہایت مشکل مرحلہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کسی اور شہید پہ اس کی شہادت کے بعد نماز نہیں پڑھی، اس شہید کی قبر بنا کے نماز پڑھی ہے، اس لیے کہ اتنا مشکل مرحلہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نماز کے ذریعے سے اپنا تعلق قائم کر رہے ہیں، غرق ہونا چاہتے ہیں یاد خدا میں، غرق ہونا چاہتے ہیں۔
ایک شخص مدینہ گیا ہے تو اس سے امام زین العابدین علیہ السلام یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ علی اکبر کا قاتل مارا گیا یا نہیں، حضرت عباس کو گرز مارنے والا مارا گیا نہیں، پوچھ رہے ہیں ہرملہ مارا گیا یا زندہ ہے۔ ذرا سوچ کے بتلائیے کتنا مشکل ہوگا اس بچے کی شہادت کو برداشت کرنا۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے اپنا بچہ پانی کے حوالے کرنا تھا، تیروں کے حوالے نہیں، لیکن ماں تھی نا، خداوند متعال نے وحی نازل کی، فرشتے کو بھیجا۔ خود فرشتے کا بات کرنا انسان کے دل کو تسلی دیتا ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ اور کیا کہہ رہا تھا خدا؟ کہہ رہا تھا پریشان نہ ہو، انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم اسے واپس لوٹا دیں گے، ہم اسے مرسلین میں رسولوں میں سے بنائیں گے۔ ذرا بتائیے مادر موسیٰ کو سکون مل گیا ہوگا نا کہ خدا مجھ سے اس طرح سے بات کر رہا ہے۔ سوچ کے بتائیے جناب رباب کو ان وعدوں میں سے کوئی وعدہ کیا گیا تھا؟ نہیں، کوئی وعدہ نہیں تھا اس طرح کا، ایک بھی وعدہ نہیں تھا۔ نہ جانے کس طرح وہ بی بی اس سب کو برداشت کر گئی، پوری دنیا راہ خدا میں دے دی، اپنا سب کچھ راہ خدا میں دے دیا، جو تعلقات تھے اس دنیا میں جو قائم ہوئے وہ سب راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ ایک شوہر تھا بنام حسین، وہ کربلا میں شہید ہو گیا۔ ایک بیٹی تھی جو شام کے زندان میں رہ گئی۔ ایک چھوٹا علی اصغر تھا جو وہاں پر کربلا میں ذبح ہو گیا۔ سب کچھ تو دے دیا اس بی بی نے۔ شام سے جب آزاد ہوا تھا نا قافلہ، تو واپس کربلا آیا تھا۔ کربلا آیا تو ساری بیویوں نے نوحہ کیا ہوگا، گریہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد امام زین العابدین کہہ رہے تھے سب کو سوار کیا جائے، سب سوار ہو جائیں، ہم نے مدینہ کی طرف جانا ہے۔ یہ بی بی آگے بڑھ کے کہہ رہی تھی مولا اگر اجازت دو، میں مدینہ نہیں جانا چاہتی ہوں، میں کربلا میں رہنا چاہتی ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا ہاں بی بی آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ حکم دیا کہ بی بی کے لیے خیمہ لگایا جائے۔ یہ بی بی آگے بڑھ کے کہہ رہی تھی مولا میرے لیے خیمہ نہ لگاؤ، میں نے حسین کا لاشا دھوپ میں دیکھا ہے۔ اجرکم علی اللہ، کیا ایمان ہے اس بی بی کا، ہم لوگ سوچ نہیں سکتے ہیں کس طرح سے جناب علی اصغر کو جانے دیا، رخصت کیا، نہیں معلوم ہے۔ دیکھیں بیویاں اس بات کو جو عرض کرنے لگا ہوں زیادہ بہتر سمجھیں گی۔ یہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، رو رہا ہو ماں کی گود میں آئے تو چپ کر جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماں کی گود کی گرمی کو پہچانتا ہے، ماں کی گود میں رہا ہوتا ہے، اس گرمی کو پہچانتا ہے۔ اس بچے کے جسم سے بھی ایک گرمی نکلتی ہے، ماں اسے محسوس کرتی ہے۔ ذرا سوچ کے بتلائیے شام غریبہ میں جب یہ گرمی نہیں ہوگی کیسے برداشت کیا ہوگا ماں نے؟ نہیں معلوم ہے۔ جب تنے تنہا رہ گئے امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ خیمے کے باہر آئے، آ کے کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے، کوئی ہے جو رسول اللہ کے گھر کی حفاظت کرے، دفاع کرے۔ ایک مرتبہ دیکھا خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، واپس خیمے آئے، دیکھا بیویاں گریہ کر رہی ہیں۔ کہا بیویوں ابھی میں زندہ ہوں، آپ کیوں اس طرح گریہ کر رہی ہیں؟ کہا مولا یہ آپ کا شہزادہ یہ بھی پیاسا ہے، یہ بھی پیاسا ہے، لیکن ابھی سے پہلے گریہ نہیں کرتا تھا، اپنی آنکھیں کھولتا تھا، ہمیں دیکھتا تھا، آنکھیں بند کر لیتا تھا، نہ جانے آپ نے کیا کہہ دیا، اس کا گریہ نہیں رکتا۔ بعض لوگوں نے کہا یہ بے چین ہے جھولے میں۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا ناولین الطفل الصغیر، لائیے میرا بچہ مجھے دیجیے۔ ایک مرتبہ جب بچے کو گود میں لیا نا امام نے، بعض علماء نے کہا ہمارے دادا محترم بھی فرمایا کرتے تھے، کہا ایک مرتبہ جناب رباب سلام اللہ علیہ آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہہ رہی تھی مولا یہ بچہ تھوڑی دیر کو مجھے دے سکتے ہو؟ ایک مرتبہ بچہ ماں کے ہاتھوں پر دیا، بی بی لے گئی خیمے میں صندوق سے نیا کرتا نکالا،
بچے کو نیا کرتا پہنایا. اس کے بعد علماء نے کہا بعض لوگ اس طرح سے کہتے ہیں, کہا شاید ہاتھ پھیرا ہو بالوں پر, بال سوارے ہوں. بعض نے کہا کان میں کہہ رہی تھی علی اصغر تیرا بابا بڑا پیاسا ہے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو لا کے دیا. امام حسین علیہ السلام بچے کو میدان میں لے آئے. ہمارے استاد کہہ رہے تھے جب میدان میں لا رہے تھے نا تو اپنی ابا ڈالی ہوئی تھی, بار بار ابا ہٹاتے تھے, دیکھتے تھے اگر علی اصغر زندہ ہے تو میں اسے میدان میں لے جاؤں, اگر شہید ہو گیا ہے مجھے عباس کے قاتلوں سے پانی نہ مانگنا پڑے, مجھے عباس کے قاتلوں سے, علی اکبر کے قاتلوں سے پانی نہ مانگنا پڑے. یا شاید بار بار ابا ہٹا کے دیکھ رہے تھے کیسا چاند سا چہرہ ہے میرے بچے کا, زیارت کر رہے ہوں گے. ایک مرتبہ لے آئے میدان میں لا کے کہہ رہے تھے اے لوگو اگر دشمنی ہے تو بڑوں سے, بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے, ایک گھونٹ پانی کا اس بچے کو دے دو. ظالموں نے کوئی جواب نہ دیا. ایک مرتبہ کہا اما ترونہ کیف یتلظی, کیا دیکھ نہیں رہے میرا بچہ جان دے رہا ہے. تلظی مچھلی کی کیفیت کو کہتے ہیں, جب مچھلی کو پانی سے نکالا جائے وہ تڑپتی ہے, تھوڑی دیر بعد اس کے جسم میں طاقت کم ہو جاتی ہے, جب طاقت کم ہو جاتی ہے نا تو زیادہ نہیں تڑپتی, تھوڑی دیر رک جاتی ہے پھر تڑپتی ہے, پھر رک جاتی ہے پھر تڑپتی ہے, اور جب طاقت بالکل ختم ہو جاتی ہے تو اب حرکت نہیں کرتی, فقط اپنا چھوٹا سا منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے. کہہ رہے تھے دیکھ نہیں رہے میرا بچہ جان دے رہا ہے. عمر سعد نے کہا اے حرملہ اقطع کلام الحسین, حرملہ حسین کی باتیں ختم کر دے. کہا کیا کروں؟ کہا بچے کے گلے کی سفیدی نہیں دیکھ رہا. ایک مرتبہ سے شعبہ تیر جوڑا. ہمارے استاد کہتے اتنا وزنی تھا یہ تیر, اگر اونٹ کو مارا جاتا وہ زمین پر بیٹھ جاتا. ایک مرتبہ تیر چھوڑا, روایت کے جملے ہیں فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ, تیر تو سوراخ کرتا ہے نا, اس تیر نے سوراخ نہیں کیا, بچے کی گردن کان سے کان تک ذبح ہو گئی. امام نے بچے کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, یعنی چھوٹے سے بچے کا وہ خون امام حسین اپنے سینے پہ محسوس کر رہے ہوں گے. ابو خلیق سے مختار نے پوچھا کیا کربلا میں تجھے حسین پہ ترس آیا تھا؟ کہا ایک موقع تھا جب حسین پہ بڑا ترس آیا تھا. کہا کب؟ کہا جب بچہ ذبح ہو گیا. ایک مرتبہ حسین لاشا لے کے خیمے کی طرف بڑھے تھے تو دیکھا ایک بی بی خیمے سے باہر آئی ہے. شاید شرمندہ ہو گئے تھے امام حسین, واپس مقتل کا رخ کیا, دوبارہ خیمے کا رخ, دوبارہ مقتل کا رخ. اس نے کہا 3 مرتبہ جب ایسے ہوا میں نے کہا خدایا یہ منظر نہیں دیکھا جاتا, مجھے موت دے دے, حسین کو اس حالت میں نہ دیکھوں. اجرکم اللہ. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر حسین نے بچے کو اٹھایا, پشت خیمہ پر لے گئے. بچہ ماں کی گود میں تھا یا خاک پر مجھے نہیں معلوم. ایک مرتبہ اپنی تلوار سے قبر کھودنا شروع کی, نہ جانے کس طرح چاند سے چہرے کو قبر میں لٹایا, قبر بند کی, نماز میں مشغول ہو گئے. میں پوچھوں مولا اس بچے کی قبر بنائی ہے, باقیوں کی قبر کیوں نہ بنائی؟ شاید جواب دیں ہمارے لاشیں 3 دن تک دھوپ میں رہنے ہیں, اس بچے کی جلد بڑی نازک ہے. شاید جواب دیں ہمارے لاشوں پہ گھوڑے دوڑیں گے, گھوڑے کے سمو جتنا اس کا سینہ ہے. شاید جواب دیں سب کے سر کاٹے جائیں گے, نوکے نیزہ پہ چڑھائے جائیں گے. یہ چھوٹا سا سر ہے, یہ نوکے نیزہ پہ کیسے چڑھائے جائیں؟ شاید جواب دے اس کی قبر بنانا اس لیے ضروری تھا کہ 9 محرم کو لٹا ہوا قافلہ لاشوں کے درمیان سے گزرے گا. اگر اس کی ماں نے اس کا لاشا دیکھا,
ایام انقلب انقلب علی لعنت اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بک یا اللہ 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 یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین. الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم. خدا تجھے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ، جناب رباب سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا واسطہ، حضرت علی اصغر علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ. میں نے کل عرض کیا تھا کہ آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی فرماتے تھے کہ ان بچوں کے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن یہ ہمارے بڑے بڑے گرے کھول سکتے ہیں ہماری زندگیوں سے. اور ایک ذاکر بالکل ٹھیک بات کہہ رہے تھے عجیب مقدر تھا جناب رباب کے بچوں کا. ایک بچے کے گال چھوٹے تھے، ظالم کا ہاتھ بڑا تھا. ایک بچے کا گلا چھوٹا تھا، تیر زیادہ بڑا تھا. خدا تجھے ان بچوں کی مظلومیت کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے آباء و اجداد کے، دوستوں کے، رشتہ داروں کے، والدین کے، خدا سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما. خدایا ہمارے آقا مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے. ہمیں اور ہماری اولاد کو تا قیامت اپنی اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت، محبت اور ولایت عنایت فرما. خدایا ہم سب کو بار بار حج و عمرہ زیارات کا شرف عنایت فرما، مادی و معنوی رزق عنایت فرما، صحت جسمانی اور روحانی عنایت فرما. خدا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدا تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بالخصوص مراج اعظام، بالاخص آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی، خدا توفیقات خیر میں اضافہ فرما، طولانی عمر عنایت فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے متصل فرما. خدا وہ دعائیں جو ہمیں کرنی چاہیے لیکن تنگی وقت کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا کم عقلی کی وجہ سے نہیں کر پاتے، وہ دعائیں ہمیں الہام فرما، ہمارے حق میں قبول فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، عاقبت بخیری کے لیے اور مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات بر محمد و آل محمد.